یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، قادر مومنین کرام، سامعین محترم، موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے آج ہم اپنی 8ویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو اس عنوان کے تحت تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے۔ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ موت و حیات دو ایسے مفاہیم ہیں کہ جن کو سمجھے بغیر شہادت اور شہید کے مقام کو سمجھنا دشوار ہے۔ لہٰذا ہم نے سلسلے کو شروع کیا، اور جیسے جیسے موت کا مفہوم ہمارے لیے واضح ہو رہا ہے، حیات کچھ کچھ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ البتہ میں یہ عرض کرتا چلوں آپ سے یہاں پر کہ اگر جداگانہ حیات پر بحث کی جائے تو حیات اپنے اندر ایک مفصل بحث ہے، یعنی موت سے ہٹ کر ابھی جس چیز کو ہم صرف درک کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حیات کی بالآخر ایک نوع ایسی ہوتی ہے کہ جو موت کے آثار اگر کہیں ظاہر ہو بھی رہے ہوں، اس کے باوجود بھی حیات اپنی کسی خاص شکل میں موجود رہ سکتی ہے۔ لہٰذا یعنی اس وقت شہادت کس نوع کی حیات ہے اس کا میں صرف اشارہ کر سکوں گا، اس سے زیادہ ہم بحث کو نہیں پھیلائیں گے، وہ اپنی جگہ ایک مفصل سلسلہ ہے۔ لیکن جب پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قتل کے اعتراف کے ساتھ کہ یہ قتل ہو چکے ہیں، پھر کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، تو قتل کا ہو جانا
یہ کیا کیفیت ہے اور حیات کس مرحلے میں ہے، اور یہ جو پروردگار نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے، تو یہ حیات کا کون سا مرحلہ ہے کہ حیات ہے بھی اور ہم اسے درک نہیں کر پا رہے، اور اگر ہے اور ہم درک نہیں کر پا رہے تو کیا کوئی وسیلہ ہے، کیا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے حیات کو درک کیا جا سکے۔ اس مرحلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے موت کے لغوی معنی کیے کہ موت کسی بھی شے کی قوت کمالیہ کے ختم ہو جانے کا نام ہے، زوال کا نام ہے، لہذا جب تک یہ قوت کمالیہ باقی ہے شے زندہ ہے۔ اگر مرض ہے تو اس کا علاج موجود ہے، اگر ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں جانا ہے تو جتنا پہلا مرحلہ اطاعت خداوندی میں ہوگا اتنا ہی اگلا مرحلہ بلند ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر بالعکس ہو جائے تو اگلا مرحلہ اتنی ہی پستی میں ہوگا۔ مرحلہ اس حیات کے بعد اگر بلند ہو جائے اسے شہادت کہتے ہیں، پست ہو جائے تو اسے ہلاکت کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہاں تک مرحلے کو لانے کے بعد موت کے آثار کو بحث کیا۔ 3 طرح کے اثر آپ کی خدمت میں نے عرض کیے۔ موت کے آثار اور موت میں فرق ہے۔ موت کا اثر اور شے ہے اور خود موت اور شے ہے۔ اس کی اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو ہم خود مرض کی دنیا میں اس کی بہترین مثال موجود ہے۔ حکماء یہ کہتے تھے، اب موجودہ ڈاکٹروں نے بھی اسے پروف کر دیا، کیا کہ حکماء قدیم یہ کہتے تھے کہ بخار، فیور خود کوئی مرض نہیں ہے، بخار ہونا یہ خود سے مرض نہیں ہے، بلکہ بخار اثر ہے کسی مرض کا جو کہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بخار ظاہر نہ ہو تو انسان کو اپنے مریض ہونے کا پتہ ہی نہ چلے، لہذا بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ جن کے اگر آثار ظاہر نہیں ہوتے تو پتہ ہی نہیں لگتا انسان بیمار ہے۔ اسی طرح سے سر درد کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں سر درد فی نفس سے کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ مختلف امراض کا اثر سر درد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی مرض کا اثر سر درد ہے، لہذا آپ کی آنکھیں کمزور ہوں گی تو سر درد کرے گا، آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا یا زیادہ ہوگا تو سر درد کرے گا، پیٹ خراب ہوگا تو بھی سر درد کرے گا۔ مختلف امراض کا اثر بخار ہے۔ یہ جن کو ہم نے موت کا اثر کہا، اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ اگر آثار موت کہیں نظر آ رہے ہوں تو ہم یقیناً یہ کہہ دیں کہ یہ مرا ہوا ہے، نہیں، احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر موت پائی جاتی ہو، ورنہ وہ اثر ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حیات اپنی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس سے آثار حیات ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب اگر حیات اپنے اثر کو ظاہر نہیں کر رہی تو کیا وہ موت ہے؟ کیونکہ جو حیات کا اثر نہیں ہے تو پھر موت کا اثر ہے۔ لہٰذا یہ اثر اس لیے بیان کیے گئے کہ بعض اوقات کسی شے سے اثر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شے مری ہوئی ہو، لیکن احتمال دیا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات وہی اثر صحیح بھی ہوتا ہے، جس کو ہم نے بعض چیزوں پہ بیان بھی کیا۔ مثلا اختیار کی بحث میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، اختیار اگر ناقص کے ہاتھ میں چلا جائے تو موت ہے، تباہی ہے، لیکن اگر اختیار کسی بے عیب کے ہاتھ میں چلا جائے، معصوم کے ہاتھ میں چلا جائے، کامل کے ہاتھ میں چلا جائے، کہ جو سوائے کمال کے کسی شے کو جاری کر ہی نہیں سکتا، جس سے سوائے کمال کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی، تو وہاں پر پھر یہ بے اختیاری نہیں ہے بلکہ عین اختیار ہے، پھر وہاں پر یہ موت نہیں ہے، عین حیات ہے۔ لہذا اثر کی جو کیفیت ہے وہ اصل وجود سے فرق کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ اب جب ہم نے موت کو سمجھ لیا، حیات کو بھی کسی حد تک ہم نے دیکھ لیا کہ حیات کیا ہوتی ہیں، تو اب اصل حیات، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ، میں صرف تیزی سے گزرے گا ایک خاص مرحلے تک پہنچانے کے لیے۔ حیات کیا ہے؟ اگر حیات کو تعریف کریں پھر اس کے اقسام کی طرف جائیں تو مفصل بحث ہے۔
لیکن حیات کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کائنات کے اصل وجود میں حیات ہے، موت اس پر عارض ہوتی ہے، لہذا اب کائنات میں جہاں بھی موجودات ہیں حیات اپنی خاص شکل میں موجود ہے، لہذا مجردات فرشتے یہ زندہ ہیں مگر ان کی حیات اپنے خاص معنی میں ہے۔ مجردات کو چھوڑ کر مادی وجود میں آ جائیں، مادی وجود میں بھی جیسے ہم نے درجات کی ایک بحث کی تھی، پس ترین درجہ کس کا ہے؟ جمادات کا۔ جمادات بھی نوعی حیات رکھتے ہیں لیکن ہم اسے درک نہیں کر سکتے۔ اگر موجودات جماد جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، اگر جمادات اور بے جان اشیاء، یہ بے جان ہمیں خاص سینس میں کہتے ہیں، کس مقابلے میں کہتے ہیں؟ حیوانات کے مقابلے میں، ایک خاص کنڈیشن کے مقابلے میں انہیں ہم بے جان کہتے ہیں۔ اگر صحیح تعریف کی جائے فلسفے میں اور عرفان میں آ کر تو یہ بے جان نہیں ہوتے، بے تحرک ہوتے ہیں، ان کے اندر حرکت نہیں پائی جاتی۔ اب یہ جو حرکت ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آبھاس بڑی عجیب و غریب ہے۔ حرکت میں بھی حرکت فلسفی کیا ہوتی ہے؟ حرکت فلسفی کے اندر بھی ایک حرکت ہے جو کہ حرکت جوہری کہلاتی ہے۔ وہ حرکت سے کیا مراد ہے وہ ایک بحث ہے جو کہ یقیناً اگر ممبر سے بیان کی جائے تو بہت سنگین ہو جاتی ہے۔ لہذا فلسفے کی زبان میں انہیں بے جان نہیں کہا جاتا، انہیں بے تحرک کہا جاتا ہے، غیر متحرک کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ان میں کوئی حیات نہ ہو تو ان کی تسبیح کرنا معنی نہیں دیتی کہ نہ جہاں حیات ہو نہ جہاں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا اثر پایا جاتا ہو، پھر بھی آپ اس کی تسبیح سے متعلق بات کریں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اگر حیات نہیں ہے تو تسبیح کا معنی کیا ہے؟ اصل تسبیح اپنا معنی نہیں دیتی، بس کوئی حیات ہونی چاہیے کہ جو تسبیح، اب وہ ان موجودات کی حیات کی کیفیت کیا ہے اور تسبیح کیا معنی دیتی ہے، یہ انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو بحث کریں گے اس پہ۔ لیکن اس لمحے، اس مرحلے میں جو حیات ہے وہ غیر محسوس ہے، اس حیات کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ کاش یہ مراحل ہیں، دل چاہتا ہے کہ آدمی بیان کرے لیکن لازمات وقت اور موضوع سے باہر نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، ورنہ ایسے بھی افراد ہیں اور افہام میں سے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو اطراف کے سارے موجودات ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، حتیٰ کنکر بھی، دیواریں بھی ان کے ساتھ تسبیح۔ اسی لیے یہ جو حیات اس مرحلے میں ہے اس کا ایک ثبوت اور ایک دلیل عاشورہ کے بعد پیش آنے والے واقعات ہیں۔ چونکہ حیات رکھتے تھے، قتل حسین علیہ السلام کے اثر کو ظاہر کیا۔ یہ جو پتھروں کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا یہ اسی کا ایک اثر ہے کہ جو یہ اپنی حیات سے اسے ظاہر کرتے تھے۔ اب بہرحال بحث اس صنف میں مفصل ہو جائے گی، جانا مقصود نہیں۔ جہاں سے حیات محسوس شروع ہوتی ہے وہ نبات ہیں، پودے ہیں، پودوں کی حیات محسوس ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ قوی حیات حیوانات۔ کیا حیوانات پر آ کر حیات ختم ہو جاتی ہے؟ حیات حیوانی وہ ہے جو حواس خمسہ میں، یہ جو 5 سینسز ہیں ہماری، اس کے اندر جو کچھ بھی حیات ہے وہ حیات حیوانی ہے۔ لہذا حیات حیوانی کے بعد سے جو حیات شروع ہوتی ہے اس کا اثر روح میں شدید ہے۔ حیات حیوانی تک کی جو حیات ہے اس کا اثر نفس میں شدید ہے۔ جب اس کے بعد کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اثر روح میں شدید ہے۔ لہذا ہم نے جب انسان پر بحث کی تھی تو ہم نے آپ سے کہا تھا جتنا یہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا اس کی روح اتنی قوی ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو حیات انسانی ہے، خود حیات انسانی، اس کے اپنے الگ قوا ہیں، اس کے اپنے الگ کمالات ہیں۔
جب حیات انسانی صحیح معنی میں اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے تو انسان صاحب کمال ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ جو مجھ جیسے بے کمال لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے نفس کی حیات سے باہر نہیں نکل سکے، ہم ابھی اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کر سکے۔ جیسے ہی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے نفس مرتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، روح کی بیداری کمالات کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ یہ چیز اتنی قوی ہے کہ بعض اوقات کسی کا عقیدہ صحیح نہ بھی ہو، اگر وہ اپنی حیات حیوانی کو ترک کر دے، اپنے نفس کو مار دے، اس کے وجود سے بھی کمالات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ عقیدہ کے صحیح نہ ہونے کے باوجود بھی۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو آگے بتایا گیا کہ مولا ایک یہودی ہے صاحب کمال ہے۔ کہ کیا کمال ہے؟ کہ کمال یہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر ماضی بھی بتا دیتا ہے اور بعض مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کرتا ہے وہ بھی سچ ثابت ہوتی ہیں، لہٰذا لوگوں کے ایمان ڈگمگا رہے ہیں۔ امام نے کہا اسے ہمارے پاس لے کر آؤ، اسے لایا گیا۔ اب چہرہ دیکھ کر جو ماضی بتا دیتا ہے، اس نے جب امام کے چہرے کی زیارت کی تو زیارت کرتے ہی سمجھ گیا کہ کوئی صاحب کمال ہے۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ جو کمال حاصل کیا ہے، یہ جو تیرے اندر خاصیت ہے، یہ کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ تو یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ میں ہر ایک کو بتا دیا کرتا ہوں، لیکن آپ صاحب کمال ہیں، آپ کو بتانے میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں۔ کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو بھی شے میرا نفس چاہتا ہے میں نہیں کرتا۔ تو امام نے فرمایا ایسے شخص کو صاحب کمال ہونا چاہیے۔ اثر ہے نفس کی موت کا اثر صاحب کمال ہونا، کیوں؟ اس کے کہ جب روح بیدار ہوتی ہے تو حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے۔ حیات انسانی کا آغاز کمالات کے ساتھ ہے، کمالات کے ساتھ ہے۔ یہ بعض طلاب میری خدمت میں یہاں موجود ہیں، ان کو میں یہ جملہ کہتا ہوا چلوں کہ آیت اللہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو کم از کم اس سطح پر ہونا چاہیے کہ جب وہ سجدے میں جائے تو ملائکہ کا مشاہدہ کرے۔ ایک طالب علم کے لیے کہا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ طالب علم جو ہے اسے کم از کم اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اور اگر وہ تزکیہ نفس کر لے تو حیات انسانی کے مراحل میں کمالات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تو نے کبھی اسلام کو اپنے نفس پر پیش کیا ہے؟ تو جو ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، کیا تو نے اسلام کو اپنے نفس پر پیش کیا ہے؟ اب اس نے تھوڑی دیر کے لیے فکر کی، غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے کہ نفس اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، جس نے سارے کمالات مخالفت نفس سے حاصل کیے ہیں۔ اب اگر نفس اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو اسلام قبول کرنا ہے، لہذا کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا۔ مومن ہونے کے بعد چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ امام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مولا ایک سوال ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیا بات ہے، کیا چیز تجھے پریشان کر رہی ہے؟ کہا مولا اب میں ایمان لانے کے بعد یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ مذہب حقہ ہے، میرا پہلا عقیدہ غلط تھا، یہی مذہب حقہ ہے، اس کا مجھے اطمینان ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں یہودی تھا، غلط عقیدے پر تھا اور مخالفت نفس کرتا تھا تو صاحب کمال تھا، اور اب میں مومن ہوں کہ وہی کام کر رہا ہوں تو میرے کمال ختم ہو گئے ہیں۔ کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، غلط عقیدے پہ رہ کر مخالفت نفس کر رہا تھا تو صاحب کمال تھا، مومن ہو گیا ہوں تو کمال چلا گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو غلط عقیدے پر رہ کر جب وہ کام کر رہا تھا جسے خدا پسند کرتا ہے تو خدا تجھے اس کام کی جزا اس کمال کی صورت میں اسی دنیا میں دے رہا تھا، پس قیامت کے دن تجھے کچھ نہ ملتا۔ لیکن اب مومن ہو کر جب تو وہی کام انجام دے رہا ہے تو خدا کے پاس اب تیرے لیے اس سے زیادہ بڑا اجر موجود ہے، لیکن اسے قیامت کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔
اگر تو چاہتا ہے تو تجھے یہیں دلوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مولا، قیامت کے لیے محفوظ رہے، ضرورت نہیں ہے مجھے۔ لہذا یہ حیات انسانی کی ابتدا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں تک اہل بیت ہمیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب ہوا ہے ولایت کا، ہم یہ سمجھتے ہیں علی کا حق غصب ہوا ہے۔ علی کا حق کوئی غصب نہیں کر سکتا، کوئی مانے یا نہ مانے، میرا مولا امام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میرا مولا امام ہے۔ نقصان ہمارا ہوا ہے اس لیے کہ علی کی پیروی ہمیں اسی مقام پر پہنچانے کے لیے آئی ہے، تو نقصان تو ہمارا ہوا ہے، ورنہ اہل بیت کی پیروی ہمیں اسی مقام پر پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی صحیح معنی میں اہل بیت کا پیرو ہو تو اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ حیات انسانی اس جہان کی، خود اس عالم مادہ کی حیات میں سے ایک حیات ہے، لیکن افضل ترین حیات نہیں ہے۔ اس حیات انسانی کے بعد جو حیات ہے اسے حیات قدسی کہتے ہیں، اسے حیات الہی کہتے ہیں۔ یہ وہ حیات ہے کہ جب کوئی اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو بدلے میں اللہ اسے یہ حیات عطا کرتا ہے۔ اسی حیات پر فائز شخص کو شہید کہتے ہیں۔ حیات انسانی سے بھی زیادہ افضل، زیادہ شدید، لہذا حیات قدسی کا حامل اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ بحث ہے جو کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو عرض کروں گا، اور کل انشاءاللہ شہادت کے عنوان سے جو بحث رہے گی اس میں کچھ اشارے کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ضرور قتل فی سبیل اللہ شہادت کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ضرور ہے، لیکن صرف اس کے اندر شہادت منحصر نہیں ہے۔ شہادت وہ درجات ہیں کہ حتیٰ انسان بعض اوقات مرنے سے پہلے بھی اس مرحلے کو درک کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ شہادت کے اپنے مراتب ہیں جن میں سے ایک مرتبہ قتل فی سبیل اللہ ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہ جو حیات قدسیہ الہی ہے یہ شدید ترین حیات ہے، افضل ترین حیات ہے۔ ہم حیات انسانی کو درک نہیں کر پاتے، حیات انسانی کے کمالات کو درک نہیں کر پاتے، تو وہ جو حیات قدسیہ ہے، حیات الہی ہے، اس کا مرحلہ یقیناً بلندتر ہے۔ یہ جو بحث ساری کی ہے آپ کو ایک خاص مقصد تک پہنچانے کے لیے کی ہے۔ انہی حیات کے درمیان میں کچھ مراحل حیات کے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں حیات ہوتی ہے لیکن ہم اسے درک نہیں کر پاتے۔ اب ان حیات کے جو درجات ہیں اس میں سب سے ضعیف حیات نبات میں ہے جو محسوس ہو سکتی ہے۔ حتیٰ نبات کے اندر جو ضعیف ترین حیات ہے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہاں حیات ہوتی ہے لیکن ہم جو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اس حیات کو درک نہیں کر پاتے۔ نباتات میں، پودوں میں یہ حیات کا کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ کہا اس وقت جب حیات پودے کی بیج کی شکل میں موجود ہوتی ہے، بیج کی شکل میں، دانے کی شکل میں جس وقت حیات موجود ہوتی ہے یہ وہ مرحلہ ہے جس میں حیات کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ اب بہت سارے پودوں کے بہت سارے بیج ہوتے ہیں، لیکن ایک سادی مثال دوں ہمارے اور آپ کے سامنے کی گندم۔ گندم کو جس وقت کاشت کیا جاتا ہے تو گندم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا حصہ گندم کا بازار بھیج دیا جاتا ہے، آٹا ہوتا ہے، روٹی بنتی ہے، کھایا جاتا ہے۔ ایک مختصر حصہ بیج کے عنوان سے روک لیا جاتا ہے۔ ان بیجوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ لازمات اگلے سال اگلی جو کاشتکاری اس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو بیج ہے، اب جنہوں نے جو اس پیشے سے یا اس فن سے کبھی بھی مرتبط رہے وہ یہ بات جانتے ہیں، گندم کا بیج 2 سال تک زندہ رہتا ہے۔ 2 سال سے زیادہ پڑا رہے گا مردہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ 2 سال تک یہ بیج، یہ دانہ زندہ ہوتا ہے، کیا ہم اس کی حیات کو درک کر سکتے ہیں؟ زندہ ہوتا ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی 2 دانے لا کے رکھ دے کہ مولانا اس میں سے زندہ کون سا ہے، مردہ کون سا ہے، تو مولانا اس معاملے میں جاہل ہے، نہیں بتا سکتے کون سا زندہ ہے کون سا، مولانا کو نہیں پتا، میں کہاں سے بتاؤں گا کون سا زندہ ہے کون سا مردہ ہے؟
پر حیات ہے یا نہیں ہے؟ حیات ہے لیکن ہم اسے درک نہیں کر سکتے. اب اگر درک نہیں کر سکتے تو کیا بالکل بھی درک نہیں کیا جا سکتا یا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا ہے ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ کہ 4 طرح کے عوامل کو جمع کر لو. 4 طرح کے عوامل کو جمع کر لو. ان دانوں میں سے جس کے اندر حیات ہے ان 4 عامل کے جمع ہوتے ہی حیات اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی. 4 عامل جمع کر دو. جیسے ہی جمع کرو گے ان دونوں میں سے جس کے اندر حیات ہے حیات اپنے آپ کو خود بخود ظاہر کرے گی. وہ 4 عامل کون سے ہیں؟ کہ تھوڑی سی خاک ہونی چاہیے, تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے, ہوا ہونی چاہیے, روشنی. لہٰذا اب میں نہیں بتا سکتا ان دونوں میں سے کون سا زندہ ہے کون سا نہیں, لیکن اگر میں ان دونوں کو بو دوں, مٹی فراہم کر دوں, پانی لے آؤں, روشنی کا انتظام رہے, ہوا رہے, تو جیسے ہی میں یہ 4 عامل جمع کروں گا ان دونوں میں سے جس کے اندر بھی حیات ہے اپنے وجود کو ظاہر کر دے گی. اچھا کبھی کبھار یہ تو گندم کا بیج ہے, نازک سا ہوتا ہے. بعض بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دانتوں سے انہیں توڑنا بھی چاہے تو دانت ہل جاتے ہیں, بیج نہیں ٹوٹتا. مثلا ابھی رمضان کا مہینہ آپ نے گزارا ہے, افطار میں آپ نے کھجور شوق سے کھائی ہوگی. کبھی کبھار اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ اس میں گٹھلی نہیں ہے اور آپ بے دہانی میں زور سے چبا لیں اور گٹھلی نکل آئے تو دانت سنسناتے رہتے ہیں پورا دن. اتنا سخت بیج ہے. بچپن میں ہم نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا, شوق میں ہی گندم کھجور کی گٹھلی کو چبانے اور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا مرضی کوشش کر رہے ہیں دانت ہل جاتے ہیں, گٹھلی نہیں ٹوٹتی. اب یہ گٹھلی آپ زمین میں بو دیں, 4 عوامل جمع کر دیں, حیات کی قوت یہ ہے. دیکھیں جب کونپل نکلتی ہے چاہے کھجور کے درخت کی کیوں نہ ہو, کبھی اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیے گا کتنی نرم و نازک ہوتی ہے. ہوتی نازک ہے لیکن حیات کی اپنی قوت یہ ہے کہ جب عوامل جمع ہو جائیں اور حیات اپنے آپ کو ظہور دینے کے مرحلے میں آ جائے تو سخت سے سخت بیج کا سینہ چیر دیتی ہے, سخت سے سخت زمین کا سینہ چیر دیتی ہے, اور چیرنے کے بعد اپنے وجود کو ظاہر کر کے رہتی ہے. یہ ہے حیات نباتی کی قوت. حیات نباتی کی قوت ہے جو حیات سب سے ضعیف حیات ہے. اگر عوامل جمع ہو جائیں تو اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے. اب 2 مرحلے آ گئے. ایک مرحلہ یہ کہ اس کے اندر حیات تھی, میں درک نہیں کر پا رہا تھا, میں نے 4 عوامل جمع کیے تو میرے شعور میں اضافہ ہو گیا, اب میں کر سکتا ہوں. یعنی ان 4 عوامل کے وسیلے سے وہ حیات درک کی جا سکتی ہے. تو جو حیات شہید ہے وہ بھی وسیلے کے ذریعے سے درک کی جا سکتی ہے. اسی وسیلے کا نام اہل بیت علیہم السلام ہے. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ, حیات نبات میں اتنی ضعیف ہونے کے باوجود اگر عوامل جمع ہو جائیں تو اپنی حیات کو تمام تر سختیوں کے باوجود ظاہر کر کے رہتی ہے. یہ احسان ہے ہمارے نبی کا, ہمارے ائمہ کا, کہ ہماری حیات دینی کو محفوظ رکھنے کے لیے, اسے بقا دینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھی 4 عامل دیے ہیں. 4 عامل دیے ہیں. جہاں کہیں بھی تاریخ میں شیعوں نے یہ 4 عامل ایک ساتھ جمع کر لیے, دیکھیے پودے کے مرحلے میں ایک عامل کم کر دیں, مٹی نہ ہو اگے گا نہیں اگے گا, پانی نہ ہو اگے گا نہیں اگے گا, ہوا نہ ہو نہیں اگے گا, روشنی نہ ہو, کوئی ایک عامل بھی کم ہو جائے حیات نہیں آئے گی. اسی طرح سے ائمہ نے 4 عامل ہمیں مہیا کیے ہیں ہماری حیات دینی کے لیے, ہماری حیات الہی کے لیے. حیات الہی کے لیے 4 عامل دیے ہیں. جہاں کہیں بھی شیعوں نے یہ 4 عامل جمع کیے ہیں, تمام تر سختیوں کے باوجود شیعوں نے اپنی حیات کا ثبوت دیا ہے. وہ 4 عامل کون سے ہیں؟ ایک عامل کا نام ہے عزاداری سید الشہداء,
ایک عامل کا نام ہے سلسلہ اجتہاد و تقلید، دوسرے عامل کا نام ہے باب دعا و زیارات، چوتھے عامل کا نام ہے انتظار امام زمان۔ یہ چار عامل جہاں کہیں بھی، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، موجودہ دور کے حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی شیعوں نے ان چار عوامل کو جمع کیا، گرچہ ضعیف ترین حالت میں تھے لیکن اپنی حیات کو دنیا کے سامنے ثابت کر کے دکھایا ہے، سختیوں کے باوجود اپنی حیات کو ظاہر کر کے رہے ہیں، کیونکہ جب عوامل جمع ہو جائیں تو حیات میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ تمام تر سختیوں کے باوجود اپنے آپ کو ظاہر کر کے رکھتی ہے۔ تو کبھی یہ حیات انقلاب اسلامی بن کر سامنے آتی ہے، کبھی یہ حیات حزب اللہ بن کر سامنے آتی ہے، کبھی یہ حیات نائجیریا میں شیخ ابراہیم زکزاکی بن کر سامنے آتی ہے۔ ہمارے اوپر سختیاں ان سے زیادہ نہیں ہیں جو کہ عربستان میں ہیں، انہوں نے بھی شیخ باقر النمر کی صورت میں اپنی حیات کو ظاہر کیا ہے۔ تو عزیزوں، جہاں کہیں بھی شیعوں نے ان چار عوامل کو جمع کیا ہے، اپنی حیات کو ظاہر کیا ہے، لہذا ہم سے زیادہ حالات خراب تھے لبنان کے شیعوں کو، جا کر دیکھ لیجئے، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک عامل آپ کو وہاں کم ملے، ذمہ دار ہوں، چاروں کے چاروں عامل ملیں گے، وہ عزادار بھی ہیں، وہ اجتہاد و تقلید کو ماننے والے بھی ہیں، وہ دعا و زیارات کے پابند بھی ہیں، وہ انتظار امام زمان کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی سی چھوٹی سی فوج تھی حزب اللہ کی، جس نے اسی حیات کا ثبوت دیا، دنیا کی طاقتور ترین فوج کو 33 دن میں شکست دے کر بتلایا زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ لہذا انشاءاللہ اب خدا نے توفیق دی اور ہم نے نظام ولایت کے تحت انشاءاللہ یہ جو چاروں عوامل ہیں، یہ نظام ولایت کے 4 ستون ہیں جسے ائمہ نے، نبی نے خود تاسیس کیا ہے، اور ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا، اور موجودہ دور میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، چیلنج کر رہا ہوں اس بات کا، جہاں کہیں پہ بھی اب اگر ہماری صفوں میں کہیں انتشار ہے تو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی ایک عامل کم نظر آئے گا آپ کو۔ لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے، ایسا نہ ہو اجتہاد و تقلید کے راستے پہ چلتے ہوئے عزاداری ضعیف ہو جائے، عزاداری کرتے ہوئے اجتہاد و تقلید ضعیف ہو جائے، کہیں زیارات کے چکر میں انتظار ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ لہذا چاروں عامل، چاروں کو جمع کرنا ضروری ہے اگر اپنی حیات چاہتے ہو۔ لہذا عزیزان من، حیات اگر ہو اپنے وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم نے دانہ زمین میں بویا، پانی آیا، ہوا آئی، روشنی آئی، حیات نے اپنے وجود کو ظاہر کر دیا۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چونٹی یہی گندم کا دانہ لے کے زمین میں چلی جاتی ہے، کبھی کسی نے صرف گندم کا نہیں لے کے جاتی، پتہ نہیں کون کون سے دانے لے کے جاتی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے چونٹی کے بل سے پودے نکلتے ہوئے دیکھیں؟ ایسا ہوا ہو کبھی کہ چونٹی گندم کی بوری اندر لے گئی اور وہاں سے کھیت باہر نکل آیا، یا کوئی اور دانے لے گئی، ہم نے جا کر دیکھا کچھ دنوں کے بعد بیل نکل رہی ہے۔ کسی بھی چونٹی کے بل سے آپ کو کبھی بھی کوئی پودا باہر نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک واقعاً عجیب مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، ان میں اللہ نے اپنی نشانیاں چھپا کر رکھی ہوئی۔ مخلوقات میں اور حیوانات میں خصوصاً سب سے زیادہ محنتی وجود چونٹی کا، سب سے زیادہ محنتی وجود ہے چونٹی کا، ایک۔ دوسرا، اپنی نظم و ترتیب میں بے مثال۔ تیسرا، ڈویژن آف لیبر، تقسیم کار، جتنا بہترین چونٹی میں پایا جاتا ہے کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ پورا سسٹم ہے، ملکہ ہوتی ہے، مزدور ہوتے ہیں، انڈے دینے والی چونٹی الگ، گھر بنانے والی چونٹیاں الگ، انڈوں کی نگہداشت کرنے والی چونٹیاں الگ،
پہراداری کرنے والی چونٹیاں الگ، غذا تلاش کرنے والی چونٹیاں الگ، غذا کو کاٹنے والی چونٹیاں الگ، غذا کو اٹھا کر لانے والی چونٹیاں، ہمیں جو ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ان پر جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا یہ ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر مفصل ایک تقسیم کار موجود ہے۔ چونٹیاں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ بھائی ہر ایک کو سارے کام نہیں کرنے ہوتے، ٹیم ورک کرو، ٹیم بنانا سیکھو، منظم کرو اپنے آپ کو، مرتب کرو اپنے آپ کو، سارے کام جو جتنے بھی کام ہیں اپنے ضعیف کاندھوں پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیغمبر اور ائمہ نے نہیں لیے، تقسیم کار کرنا سیکھو، دوسروں پر اعتماد کرنا سیکھو، دوسروں کو پر اعتماد بنانا سیکھو، دوسروں کو اعتماد کا جواب اعتماد سے دینا سیکھو۔ یہ چونٹیوں میں سب پایا جاتا ہے۔ اب اگر کھانے والی چونٹیاں خود ہی کھا کر آ جائیں انسانوں کی طرح سے تو باقی مر جائیں گی، جب باقی مر جائیں گی ان کی اپنی حیات، تو چونٹیوں سے ہی سیکھ لیں کم از کم۔ لہذا غذا کو محفوظ کرنے والی چونٹیاں الگ، بچوں کو دیکھ بھال کرنے والی چونٹیاں الگ، حتیٰ چونٹیوں کی بعض نسلوں کے اندر ایسی چونٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جو باقاعدہ کاشتکاری کرتی ہیں۔ انڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فنگس چاہیے ہوتی ہے، فنگس جس کی ایک قسم مشروم ہوتی ہے، مشروم جو ہم کھاتے ہیں، کھمبی جس کو کہا جاتا ہے، یہ فنگس کی ایک قسم ہے، وہی جو ہمارے کھانوں پہ جم جاتی ہے اس کو بھی فنگس کہتے ہیں، وہ بھی مشروم ہی کی نسل ہے۔ اسی میں سے ایک خاص قسم کی فنگس کی بعض چونٹیاں باقاعدہ کیا کرتی ہیں؟ کاشتکاری کرتی ہیں۔ ایک فل کالونی، پوری جو کالونی ہوتی ہے چونٹیوں کی، اس میں کم از کم 10 لاکھ چونٹیوں سے زیادہ، 1 ملین چونٹیوں سے زیادہ چونٹی ہوتی ہے ایک کالونی میں، جو پوری کالونی ہوتی ہے مفصل۔ اس مفصل کالونی میں 10 لاکھ چونٹیاں ایک کالونی میں، لیکن مجال ہے کہ ایک کالونی کی چونٹی دوسری کالونی میں چلی جائے، نہیں جا سکتی۔ باقاعدہ سیکیورٹی سسٹم ہے، چونٹیاں بغیر کسی انسٹرومنٹ کے 10 لاکھ چونٹیوں کا سیکیورٹی نظام وہ بھی فول پروف بنا لیتی ہیں۔ ہم سے ایک چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی آبادی کا فول پروف نظام نہیں بنایا جاتا۔ اور چونٹیاں یہ بھی سمجھاتی ہیں کہ اپنی حفاظت کا نظام خود رکھو، دوسروں پہ تکیہ مت کرو۔ تو جب چونٹیاں اپنا نظام بنا سکتی ہیں، ہم اپنے لیے سیکیورٹی نظام نہیں بنا سکتے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چونٹی کسی کالونی کی دوسری کالونی میں نہیں جا سکتی، اتنا پرفیکٹ نظام ہے۔ حملہ کرنے والی چونٹیاں الگ، اگر کوئی بل کو نقصان پہنچانے لگے تو حفاظتی انتظام کرنے والی چونٹیاں الگ، سارا سسٹم موجود ہے چونٹی میں۔ لہذا ایک مصری رائٹر ہیں، جب انہوں نے چونٹیوں پر ہونے والی تحقیقات کو دیکھا تو کتاب لکھ دی، چونٹی ایک معجزہ۔ حالانکہ چونٹی معجزہ نہیں ہے، چونٹی آیت ہے۔ معجزہ اور ہوتا ہے، آیت اور ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ لہذا اب یہ چونٹی اتنا پرفیکٹ نظام، کتنا دماغ دیا اللہ نے اسے، کتنا دماغ ہے؟ سوئی کے سر کے برابر دماغ ہوتا ہے۔ اس سوئی کے سر کے برابر دماغ کے اندر اللہ نے اتنا منظم اور مفصل نظام ڈالا ہوا ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ چونٹی جب بھی کوئی دانہ لے کر جاتی ہے زمین کے اندر تو اللہ نے اسے یہ بات، یہ علم عطا کیا ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ اگر اس دانے کو ایسا ہی رکھ دیا تو جو چاروں عامل ہیں جب یہ جمع ہوں گے، مٹی، پانی، ہوا، روشنی، تو اس میں سے پودا نکلے گا، اور اگر بل میں سے پودا نکلنے لگے تو چونٹیوں کی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا چونٹی جب بھی کسی دانے کو محفوظ کرنا چاہتی ہے، پہلے اس کے ٹکڑے کرتی ہے، محفوظ کرنے سے پہلے اس کے ٹکڑے کرتی ہے، پھر اس کے بعد اسے محفوظ کرتی ہے۔ تو چونٹی کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر کسی کو مارنا ہے تو اس کے درمیان اختلاف ایجاد کر دو،
افتراق پیدا کر دو، اختلاف ایجاد کر دو، اختلاف آئے گا، کبھی بھی حیات پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ دانہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے دانے کو دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ لہذا وہ قوم جو بکھر جائے وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کے اپنی روزمرہ کی زندگی میں تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں بعض اوقات ایک لائن میں جا رہی ہوتی ہیں، ایک لائن میں جا رہی اسی لائن میں واپس آ رہی۔ یہ جو چونٹیاں آ جا رہی ہوتی ہیں یہ مزدور چونٹیاں ہوتی ہیں، ان کو راستہ ڈھونڈنا نہیں آتا، یہ غذا ڈھونڈ کر واپس گھر نہیں آ سکتی، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا آپ ایک چونٹی اٹھا کے کسی دور جگہ پہ رکھ دیں تو بیچاری گھومتی رہے گی، گھر نہیں پہنچ سکتی، مر جائے گی، مر جائے گی، گھر نہیں پہنچ سکتی۔ اب آپ کبھی تجربہ یہ کریں کہ یہ جو لائن جا رہی ہے اس کا جو درمیانی راستہ ہے اس کو ہاتھ سے رگڑ کے صاف کر دیں، تو آپ دیکھیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے آ کے چونٹیاں رکیں گی اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سفر شروع ہو جائے گا۔ اب لا بات ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ہوا، لیکن جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں کہ چونٹیوں میں سے ایک خاص قسم کی چونٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ نکلتی ہیں غذا تلاش، ان کا کام صرف غذا تلاش کرنا ہے، وہ غذا لے کر نہیں آتی، لے کر نہیں آتی، غذا تلاش کرتی ہیں۔ کہا جب غذا مل جاتی ہے تو پھر اس غذا کے مقام سے لے کر اپنے بل تک ایک خاص قسم کا مادہ زمین پر چھوڑتی ہوئی آتی ہے، جس کو سونگھتے ہوئے مزدور چونٹیاں جاتی ہیں اور جا کر وہ سامان لے کر آتی ہیں۔ اب جب ہم وہ راستہ مٹا دیتے ہیں درمیان میں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہم راستہ مٹاتے ہیں دونوں طرف کی چونٹیاں آ کے رک جاتی ہیں۔ اب یہ جو اس طرف کی چونٹیاں ہیں جو بل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی بے چینی ایجاد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی راستہ منقطع ہوا، راستے کا منقطع ہوتے ہی چونٹیوں کے اندر ایک شدید قسم کی بے چینی ایجاد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ بے چینی ایجاد ہوتی ہے ان کے بدن سے ایک خاص سگنل جاری ہوتا ہے جو چونٹی سے ہوتا ہوا بل تک جاتا ہے، اور وہی چونٹی جس نے یہ راستہ بنایا ہوتا ہے اس تک پہنچتا ہے۔ وہ چونٹی فوراً آتی ہے، آنے کے بعد دوبارہ راستے کی تکمیل کر دیتی ہے۔ کہ بعض اوقات یہ سسٹم اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ چونٹی آئی اور راستہ بنا کر چلی گئی۔ اگر پراپر ریسرچ نہ ہو تو انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ چونٹیوں میں بے چینی، سگنل پہنچتا ہے، وہ فوراً آتی ہے، راستے کو تکمیل کر کے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی راستہ منقطع ہوتا ہے چونٹیوں کو امام کی احتیاج ہونے لگتی ہے کہ جو آ کر ان کے راستے کو پورا کرے، لہٰذا وہ اس کے لیے اپنے وجود میں بے چینی کو ایجاد کرتی ہیں۔ چونٹی کے اندر بے چینی خاص قسم کا سگنل پہنچاتی ہے، تو جو پروردگار چونٹی جیسی مخلوق کی بے چینی کو برداشت نہیں کرتا، ان کے اگر اندر بے چینی پائی جائے تو ان کے امام کو واپس بھیج دیتا ہے۔ تو اگر انسانوں میں اپنے امام کے نہ ہونے کی اتنی بھی بے چینی اگر پائی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ پروردگار ان کے امام کو نہ بھیجے۔ لہذا اب جو روایات کہتی تھیں کہ اگر ہمارے شیعہ صرف 40 دن بھی صحیح معنی میں گریہ کریں، ندبہ کریں، تو بعید نہیں ہے کہ اللہ امام کا ظہور کر دے۔ تو عزیزان من، کم از کم ہمیں چونٹیوں سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں ضرورت امام محسوس کریں، اس کا اظہار کریں، تو بعید نہیں ہے کہ خدا ظہور میں تعجیل فرما دے۔ لہذا اب لمحہ فکریہ یہ ہے عزیزوں، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہمارے وجود میں چونٹیوں جتنی بھی بے چینی نہیں ہے؟
سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر غیبت کا اصل سبب ہے کون؟ کس کی وجہ سے غیبت طولانی ہے؟ لہٰذا علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ فلسفہ غیبت، اس کے اندر یہ ابحاث موجود ہیں، یہ کی جاتی ہیں بحث کہ امام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے اور طولانی ہونے کے عوامل کیا ہیں۔ امام کی غیبت جو طولانی ہے اس کے اصل سبب ہم ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ امام کا حق امامت چھن جانا امام کو ضرر نہیں پہنچاتا، وہ حاضر ہو غائب ہو امام ہے اور وہ اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے۔ عند اللہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے ذمہ داری، وہ جو اپنی ذمہ داری ہے پوری کر رہا ہے۔ جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ہم ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام کے وجود کی برکتیں کیا ہیں۔ امام کے وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت عرض کر دوں، اور آج کی گفتگو کو تمام کل انشاءاللہ شہادت کے جو مراحل آپ کی خدمت میں پیش کر سکا۔ لہٰذا اب جو روایات میں کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا، کیا کہا؟ جب امام آئیں گے، امام آنے کے بعد لوگوں کی عقول کامل ہو جائیں گی۔ کبھی آپ نے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عقول کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عقول کامل ہونے کا معنی، اب اگر ہم اپنی بحث کی بالکل ابتدائی سطح میں چلے جائیں کہ عقل کا تعلق روح سے ہے۔ کون سی عقل؟ جو حب کمال پیدا کرے۔ تو جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو عقل کا کمال ہی اللہ سے اتصال کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ تو امام کے ظہور کی برکتوں میں سے ایک برکت ہمارا پروردگار سے اتصال کامل ہے کہ جو انشاءاللہ ظہور کے بعد حاصل ہوگا۔ عزیزان من، یہ حیات کے مرحلے ہم نے دیکھا کہ حیات اپنے ضعیف ترین سطح پر موجود ہوتی ہے لیکن ہم اسے درک نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک آخری سوال کہ یہ جو گندم کا دانہ 2 سال تک زندہ رہتا ہے تو کیا 2 سال کی زندگی کوئی کمال ہے؟ 2 سال کی حیات کو بظاہر کوئی بڑا کمال نہیں ہے، تو کیا کوئی امکان ہے کہ اس کی یہ 2 سال کی زندگی بڑھ جائے؟ یہ جو دانہ 2 سال میں مر جانے والا ہے، 2 سال تو کمال نہیں ہے۔ 2 سال کی حیات فرض کریں اگر شہید کے لیے ہم تصور کر لیں تو 2 سال تو کمال نہیں ہے۔ کیا کوئی ہے شے ایسی کہ جو حیات کو طولانی تر کر سکے؟ یہی سوال اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ سارا سلسلہ ہوا۔ آپ نے فرمایا 7 سال خوشحالی کے، جہاں دانہ بوگے اگے گا، جہاں بوگے اگے گا، لہٰذا خوب اگاؤ اور پھر 7 سال کے قحط کے لیے ذخیرہ کر لو۔ 7 سال تک ذخیرہ کر دیا، گندم کھاتے رہنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نجات دی، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھی تجویز ہمیں دی، لیکن جو درمیان میں کسان طبقہ تھا اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بچا لیا، آپ کا شکریہ، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اگر ہم نے یہ کام کر بھی لیا اور 7 سال تک ہم گندم کھاتے رہے تو 7 سال کے بعد دوبارہ اگانے کے لیے گندم کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ 2 سال میں گندم مر جاتی ہے، تو 2 سال کے بعد ہم کہاں سے گندم لے کر آئیں گے؟ تو قرآن نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کو کہہ دو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جو کچھ بھی تم کاٹو، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جو کچھ بھی تم کاشت کرو اس کو اس کے خوشے میں رہنے دو، اس کے سنبل میں رہنے دو، اسے اس سے جدا نہ کرو۔ اب وہ دانہ جو عام حالت میں 2 سال میں مر جانا تھا، تجربہ کر کے انسان نے دیکھ لیا، آپ بھی کر سکتے ہیں اسے، کہ وہی دانہ جو 2 سال میں مر جانا تھا اگر اپنے سنبل سے، اپنے بھٹے سے، اپنے خوشے سے تمسک پیدا کر لے، اس کی حیات طولانی تر ہو جاتی ہے۔ تو دانے کی حیات سنبل سے اتصال پیدا کر کے اگر طولانی ہو سکتی ہے تو انسانوں کی حیات کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسی حیات کی طولانیت کا راز ہے ماتا علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ کے اندر اپنے آپ کو اہل بیت سے منسلک کر لو، جب تک ان کا دامن ہاتھ میں رہے گا حیات جاری رہے گی، حیات ختم نہیں۔ اور کربلا حیات تقسیم کر رہی ہے، کیوں کہ امام نے اپنے بہترین سپاہیوں کا خون دیا ہے، اور ان بہترین شہادتوں میں سے ایک درخشندہ شہید
کہ جس کی یاد ہر سال 8 محرم کو منائی جاتی ہے، حضرت عباس علیہ السلام۔ آپ کے فضل میں شاید ہماری زبانیں گنگ ہیں، لیکن شاید یہ کہہ دینا کافی ہو کہ یہ وہ ذات ہے کہ زمانے کا امام جس کے حضور کھڑا ہو کر اس انداز سے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام، میرا سلام ہو اس عبد صالح پر جو اللہ رسول، امیر المؤمنین اور ائمہ کا مطیع ہے، جس کی اطاعت پر زبان امامت گواہی دے، اسے جناب عباس کہتے ہیں۔ اور اطاعت کا کمال جناب عباس نے، اطاعت کا کمال اس طرح سے دکھایا کہ جب امام حسین نے اذن نہیں دیا تو جناب عباس نے جنگ نہیں کی، اور اتنا اپنے آپ پر ضبط کیا، اتنا خون دل پیا ہے جناب عباس نے کربلا میں، اتنا خون دل پیا ہے کہ اللہ نے اس برداشت کا صلہ اس انداز میں دیا کہ جناب عباس کو باب الحوائج قرار دیا۔ بڑا سخت ہے جناب عباس، علی اکبر کا جنازہ لے کر آنا، قاسم کا جنازہ لے کر آنا، اپنے بھائیوں کے جنازے لے کر آنا، اون و محمد کے جنازے لے کر آنا، جن کو عباس نے اپنے ہاتھ میں پالا ہے، ان کے جنازے اٹھا کر لا رہا ہے، لیکن سر جھکا کر کھڑا ہے۔ ایک مرحلے پر آ کر اپنے علم سے مشکیزے کو باندھا، جناب سکینہ کو گود میں لیا، آ کر اس حال میں امام حسین کے پاس پہنچے۔ امام نے کہا جاؤ پانی لینے کے لیے، میرا مولا اطاعت کا وہ مقام رکھتا ہے کہ نیزہ لے کر حملہ کیا، دریا کے گھاٹ کو آزاد کرایا، اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشکیزہ بھرا، لیکن عباس اس کو کہتے ہیں جو دریا سے پیاسا پلٹ آئے۔ راستہ نخلستان کا اختیار کیا کہ شاید اس راستے سے جلدی خیمہ گاہ تک پہنچ جائیں، لیکن یہ راستہ بھاری پڑا، اس لیے کہ دشمن چھپ چھپ کر حملہ کر رہا ہے۔ کسی نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا، ایک بازو قطع ہو گیا، پھر دوسرا قطع ہو گیا۔ جناب عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو اس کے اوپر جھکا دیا۔ اب چاروں طرف سے تیر باران ہو رہے ہیں، جناب عباس کے بدن میں پیوست ہو رہے ہیں، لیکن ایک تیر آیا، مشکیزے پر لگا، مشکیزے کا پانی بہنا تھا۔ جناب عباس نے خیموں کی طرف جانا روک دیا، جانا بند کر دیا۔ اتنے میں ظالم کا گرز لگا سر پر، میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، اب جب گرے ہیں گھوڑے سے تو میرا بے دست مولا اپنے آپ کو سہارا نہیں دے سکتا، گھوڑے سے گرنا تھا، جس کے ہاتھ نہ تھے، کمر کے پیوست سارے تیر جناب عباس کے بدن کے آر پار ہو گئے۔ لیکن عباس کے بے دست ہونے کے بعد یہ جتنے بھی بزدل تھے یہ سارے تلواریں لے کر جمع ہو گئے۔ میرے مولا نے یہاں سے صدا دی، علیکہ من السلام یا ابا عبداللہ۔ اس آواز کا جانا تھا۔ امام حسین نے کمر کو تھام کر کہا الان انکسر ظہری، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ خدا جانے حسین عباس کے لاشے پر کس طرح سے پہنچے ہیں، لیکن مقاتل نے لکھا ہے اتنی دیر میں ان ظالموں نے علی سے بغض کا بدلہ عباس سے اس طرح سے نکالا کہ جب حسین عباس کے جنازے پر پہنچے ہیں تو جنازے کا عالم دیکھ کر حسین نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہم پہ حق حضرت سید الشہداء مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے مریض ہیں بار الہ جن کی خصوصاً کہا گیا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی، بار الہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں مقامات مقدس اور خصوصاً جہاں
عزاداری سید الشہداء پر پاہ بار الہ تمام مقامات کی حفاظت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام کے عوام انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔